جی، تو آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کی سند ہمیں قرآن کریم سے ہی ملتی ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب میں آیت 41، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مگر وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا فرمایا ہے، جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ ایسا لقب ہے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم النبیین کا لقب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس میں دو حصے ہیں، ایک ہے خاتم اور ایک النبیین۔ تو ہم پہلے جان لیتے ہیں کہ نبی سے کیا مراد ہے۔ ہمارے خیال میں نبوت جو ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تشریعی نبوت، یعنی ایسی نبوت جس کے ساتھ کسی نئی شریعت کا نزول ہو، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یا ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ شرعی نبی تھے۔ اور ایسی نبوت کو ہم حقیقی نبوت کے نام سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور اس نام سے یہ مراد ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ ہے اس کا آغاز تشریعی نبوت سے ہوتا ہے، جو حقیقی نبوت ہوتی ہے، اور باقی دو قسم کی جو نبوتیں ہیں وہ پھر اس کے بعد ہوتی ہیں۔ دوسری قسم کی نبوت جو ہوتی ہے وہ غیر تشریعی مستقل نبوت ہوتی ہے، یعنی ایسی نبوت جس کے ساتھ کوئی نئی شریعت نہیں ہوتی۔ اور مستقل نبوت ہم اس لیے اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ براہ راست خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور اس میں کسی سابقہ نبی کی فیض رسانی کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو پیش کر سکتے ہیں، کہ وہ بھی ایسی نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ ملی تھی۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ موسوی شریعت کے تابع تو تھے، مگر ان کو یہ نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت سے نہیں ملی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ اور یہ مستقل نبوت ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں، حالانکہ یہ غیر تشریعی نبوت ہے، کیونکہ یہ کسی دوسری چیز کے سہارے کے بغیر خود اپنی ذات میں قائم ہوئی۔ تو غیر تشریعی مستقل نبوت ہم ایسی نبوت کو کہیں گے۔ تیسری نبوت جو ہے وہ غیر تشریعی ذلی نبوت ہے، جو کسی سابقہ نبی کی اتباع میں اور اس سے نور پا کر اور اس کے اندر فنا ہو کر ذلی طور پر ملتی ہے۔ یعنی ذل کا مطلب ہے سایہ۔ تو یہ اصل میں کسی اور نبی کا وہ سایہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ ملتی ہے۔ جیسے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ اسی طرح کی نبوت تھی، کیونکہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ان کو یہ ذلی نبوت ملی۔ اور اس لحاظ سے آپ نبی بھی تھے اور امتی بھی تھے، کیونکہ امتی کہے بغیر آپ کو نبوت کا مقام نہیں مل سکتا تھا۔ اب جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین ہیں، جو ان پر ایمان نہیں لائے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تینوں قسم کی نبوت کلی طور پر بند ہو چکی ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین سے یہ مراد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بھی بند ہو گئی، اور مکالمہ مخاطبہ الہی آئی، یعنی وحی الہی بھی بند ہو گئی۔
اور امت محمدیہ کا کوئی بھی فرد چاہے وہ کیسا ہی کامل ہو، وہ ذلی طور پر بھی کمالات نبوت کا وارث نہیں بن سکتا۔ مگر ہم لوگ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی دو قسموں کی نبوتوں کا دروازہ کلی طور پر بند ہو چکا ہے، یعنی حقیقی شرعی نبوت اور مستقل غیر تشریعی نبوت۔ یہ دونوں قسم کی نبوتیں اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو چکی ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کامل ہو گیا، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور ہدایت خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آ سکتی، یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک کے لیے ہے، کوئی اور شرعی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ آخری شریعت ہے، اور اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ ذلی نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ملتی ہے، وہ جاری ہے، اور اس میں ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ نہیں ٹوٹتی، کیونکہ باہر سے کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اگر کوئی نبوت کا انعام پائے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی حصہ مانا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے ان کا کیا وہ مراد لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ ان کی کتاب حمامۃ البشریٰ صفحہ 8 پر وہ فرماتے ہیں، مجھے خدا کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں مومن اور مسلمان ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور بعد الموت پر، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس بات پر کہ ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل اور خاتم النبیین ہیں۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ختم نبوت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ آخری کتاب اور آخری شریعت قرآن ہے، اور بعد اس کے تا قیامت ان معنوں میں کوئی نبی نہیں جو صاحب شریعت ہو یا بلا واسطہ مطابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی پا سکتا ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس جگہ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی جگہ یہ اشارہ بھی فرما دیا ہے کہ جناب اپنی روحانیت کی وجہ سے ان صلحاء کے حق میں باپ کے حکم میں ہیں، جن کی تکمیل نفوس بدریہ مطابت کی جاتی ہے، اور وحی الہی اور شرف مکالمات ان کو بخشا جاتا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، جیسا کہ وہ جل شانہ فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مگر وہ رسول اللہ اور خاتم الانبیاء ہے۔ اب ظاہر ہے کہ لیکن کا لفظ زبان عرب میں استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی تدارک مافات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت کے پہلے حصہ میں جو امر فوت شدہ قرار دیا گیا ہے، یعنی جس امر کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نفی کی گئی ہے، وہ جسمانی طور سے کسی مرد کا باپ ہونا تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ لیکن کے لفظ کے ساتھ اس فوت شدہ امر کا اس طرح تطابق کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا گیا، جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیوز نبوت منقطع ہو گئے، اور اب کمال نبوت صرف اس شخص کو مل سکتا ہے جو اپنے اعمال پر اتباع نبوی کی مہر رکھتا ہو، اور اس طرح وہ روحانی لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اور آپ کا وارث ہوگا۔ غرض اس آیت میں ایک طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی نفی کی گئی ہے،
اور دوسرے طور پر باپ ہونے کا اثبات کیا گیا ہے، تب مخالفین کا وہ اعتراض جس کا ذکر انا شانیہ کا الابتر میں ہے دور کیا جائے۔ ماحصل اس آیت کا یہ ہوا کہ نبوت کو وہ بغیر شریعت کے ہو اس طرح پر تو ممتنع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت۔ پھر فرماتے ہیں خاتم النبیین کی یہ معنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، آپ کی مہر کے بغیر کسی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب کسی کاغذ پر مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں۔ الحکم 17 اکتوبر 1902۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ شرف یعنی وہ اپنی نبوت کے متعلق بتاتے ہیں، جو ذلی نبوت ان کو ملی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ فرماتے ہیں کہ یہ شرف مجھے محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہ ہوتا اور آپ کی پیروی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میرے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں کبھی یہ شرف مکالمہ مخاطبہ ہرگز نہ پاتا، کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ اب ہمارے سامنے دو عقیدے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت بھی بند ہو گئی اور وحی الہی بھی بند ہو گئی، اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت تمام انبیاء سے اس طریقے سے بلند ہے کہ آپ کی اطاعت سے بھی انسان کو نبوت کا انعام مل سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس بات پہ ہم دونوں گروہ، وہ لوگ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ ایمان لائے اور وہ جنہوں نے انکار کیا، دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو خاتم النبیین کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کے اظہار کے لیے ہے، اور خاتم النبیین کے لقب کا وہی مفہوم درست سمجھا جائے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا آسن ترین رنگ میں اظہار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وحی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، تو پھر ہمیں یہ بھی عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ یہ شان نبوت کے کامل اظہار کا علم بردار تبھی ہوگا یہ لقب جب ہم یہ سمجھیں کہ نبوت اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ ایک بری چیز ہے، ایک ایسی چیز جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے اور جس کا ختم ہو جانا ہی انسانیت کی روحانی ترقی کا باعث ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ ایک مضر تو اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو کہ نبوت اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ وحی الہی بری چیز ہے، تو یہ سارا کا سارا قرآن مجید کا جو الہی پیغام ہے اس کے خلاف ہی عقیدہ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید تو فرماتا ہے وحی الہی انسان کو گمراہی کے راستہ سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف، نور کی طرف لے کے جاتی ہے، اور نبوت اللہ تعالیٰ کے بہترین انعاموں میں سے ہے، اور وہی وہ آسمانی پانی ہے جو حیات بخش اور ہدایت بخش ہے۔ مکھی کو وحی کی گئی، وہ شہد کی مکھی بن گئی اور ایک ایسی چیز بناتی ہے جو تمام انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ لوگوں کو کہہ دے میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی الہی کی وجہ سے مجھے ایک بلند روحانی مقام پر فائز کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور مومنین مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ وہی بند ہو گئی، نبوت بند ہو گئی، اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی نہیں ہے بلکہ کم ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وحی الہی جاری ہے، اس کی تصدیق قرآن مجید سے ہوتی ہے، بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں ایک دو آیات پیش کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ سورہ فاتحہ میں دعا سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے انعام مانگو کہ تم انعام یافتہ گروہ میں شامل ہو، اور پھر انعام یافتہ لوگ کون ہیں، ان کی تشریح اللہ تعالیٰ نے فرما دی سورہ نساء کی آیت 70 میں کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام ملیں گے، جس میں اول انعام نبوت کا انعام ہے۔
اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی نہیں اس میں صرف ان لوگوں کے ساتھ کہا گیا ہے، تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بہت ہی گئی گزری ہے، کہ اس میں نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے، نہ صالحین ہوں گے، صرف ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ والا ترجمہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بڑھاتا نہیں بلکہ گھٹاتا ہے۔ پھر آیت استخلاف جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ نور کی آیت 56 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفوں کا وعدہ کیا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ دیا گیا تھا۔ اور یہ خلیفے کون تھے؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق وہ مجددین تھے جو ہر صدی کے سر پر آتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک جاری ہے، اور حضرت یہ جو قرآن مجید ہے یہ بھی قیامت تک کے لیے آخری شرعی کتاب ہے۔ تو یہ خود تو اس وقت 14ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندہ نبی، اور قرآن مجید ایک زندہ کتاب، اور اسلام کا پیش کردہ خدا ایک زندہ خدا ہے، کہ جو سلسلہ مخاطبہ الہیہ ہمیشہ کے لیے اس کا جاری ہے، اور وہ اپنے بندوں سے کلام کرتا رہے گا۔